वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरह कहफ मुकम्मल किया। आज हम सूरह मरियम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। सूरह मरियम तब नाज़िल हुआ जब मुसलमानों ने अभी हबशा की तरफ भी हिजरत नहीं की थी। ये सूरह नाज़िल हुआ उससे पहले। आपको पता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग का काम शुरू किया तो मुसलमानों को कैसे परसिक्यूट किया गया, मुसलमानों पर कैसे जुल्म किया गया मक्का में, और काफिरों ने हर तरह का जुल्म किया ताकि ये जो मुसलमान है ये वापस कुफर की तरफ आ जाए और ये इस्लाम को कबूल ना करे। तो इतना जुल्म हुआ इन पर कि जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया। एक बारी क्या होता है कि खबाब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल को, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया, आप अल्लाह से दुआ करें ताकि हम इस जुल्म से हमें नजात मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें पता है कि जो तुमसे पहले लोग थे उनको किस तरह से जुल्म किया गया, उनको किस तरह से परसिक्यूट किया गया, उन पर क्या बीती। जो उनका गोश्त होता था उनको कौम से उतारा जाता था, जैसे हम बालों में कंघा करते हैं ना, वैसे उनके गोश्त को कंघी से उतारा जाता था। उनके सर पर आरी रख दी जाती थी और उनके हिस्से किए जाते थे। तो तुम अभी से हार मान गए, तुमने अभी से सब्र करना, तुम्हारे सब्र का पैमाना अभी से लबरेज हुआ। तो बहरहाल जब जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हुक्म आया कि करो माइग्रेशन। आपको पता है कि मुसलमानों ने पहली जो माइग्रेशन की, जो पहली हिजरत हुई है वो हुई है हबशा की तरफ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का 5वां साल चल रहा था तो मुसलमानों ने पहले हिजरत करी, माइग्रेशन की हबशा की तरफ। तब हबशा में जो एक बादशाह हुआ करता था उसका नाम था नजाशी। नजाशी ये ईसाई था मगर नजाशी इंसाफ परवर बादशाह था। नजाशी इंसाफ करने वाला एक हुक्मरान था। तो मुसलमान गए वहाँ पे, इसमें मर्द भी है इसमें औरतें भी हैं। मुझे उम्मीद है आप सब ने रहीकुल मखतूम का मुताला किया होगा, आपने अहादीस से उनका मुताला किया होगा। ये सारी कहानी वहाँ पे दर्ज है। मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड बता रही हूँ। सूरह मरियम हमको शुरू करना है ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो जब वहाँ पे मुसलमानों ने माइग्रेशन की तो वहाँ मुसलमानों को बहुत ही आराम से रखा गया, उनकी इज्जत की गई और उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया गया। तो मुसलमानों ने दूसरी हिजरत भी, माइग्रेशन भी की, कहाँ? हबशा की तरफ। जब कुफारे मक्का को इस बात का पता चला कि मुसलमानों को वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट मिला और उनके साथ कोई ऐसा सलूक नहीं हुआ, हालांकि माइग्रेशन करना आसान नहीं था, उन्होंने कैसे अपने आप को बचाया जालिमों की नज़रों से और वो कैसे हबशा पहुँच गए। फिर क्या होता है कि कुफारे मक्का अब्दुल्ला इब्न रबिया और अमर बिन औस को बेचते हैं हबशा, और वो उनको बहुत सारे तोहफे भी उनके साथ भेजते हैं ताकि वो जो हबशा का बादशाह है उनको दे। जब ये दो वहाँ पहुँच गए तो फिर इन्होंने सजदा किया नजाशी को। ये उनका मामूल होता था, बादशाह के सामने झुकना होता था। तो फिर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ से कुछ लोग आपके यहाँ आए हैं, उन्होंने अपने मज़हब को छोड़ा है, वो भाग गए हैं, उन्होंने ऐसा वैसा काम किया है। तो फिर ये दोनों ने शिकायत की नजाशी के सामने। तो फिर जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु वो बोलते हैं उनके सामने, इनको बुलाया जाता है, मुसलमानों को बुलाया जाता है
اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ مسلمان نجاشی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ بے شک سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے۔ تو پھر ان دونوں نے کہا دیکھا آپ نے، یہ تو آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا ہے کہ سجدہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ اور یہ ساری باتیں بولی جعفر بن ابی طالب نے کہ آپ کون ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہے، یہ پہلے کیسے لوگ تھے، اب یہ کیسے سیدھے راستے پر گامزن ہوئے ہیں۔ تو ساری باتیں کہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے۔ پھر عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر بن عاص کہتے ہیں نجاشی کو، یہ تو آپ کے جو نبی ہے جو عیسیٰ ہے، یہ تو ان پر بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں جو آپ کا ایمان ہے۔ تو پھر نجاشی نے کہا بولو تمہارا کیا ایمان ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی پہلی کچھ آیتیں، آیت نمبر 1 to 44 انہوں نے تلاوت کری، کن کے سامنے؟ نجاشی کے سامنے، اور کہا سارا کچھ عیسیٰ ابن مریم کے سامنے، اور کہا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، کہا عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینے والی جو عورت ہے وہ ہے کنواری مریم علیہ السلام، جس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، ان کا کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، وہ ایک شی واز اے ورجن مدر۔ تو عیسیٰ ابن مریم کی وہ عیسیٰ ان کا بیٹا ہے علیہ السلام، اور مریم کے بارے میں انہوں نے پھر یہ جو اسی رکوع میں انشاءاللہ ان کے بارے میں ذکر ہوگا، مریم پر کیا بہتان لگایا گیا۔ تو یہ ساری باتیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہی نجاشی کے سامنے۔ تو نجاشی یہ جو ہے انہوں نے بہت رویا، اتنے آنسو ان کی آنکھوں سے نکل آئے کہ جو ان کی بیڑ ہے وہ ساری تر ہو گئی، اور انہوں نے کہا بے شک جو تم نے کہا ہے اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ہیں، یہ لگتا ہے کہ ایک ہی شمعدان کی روشنی ہے۔ تو پھر نجاشی نے کہا عبداللہ ابن ربیعہ اور عمر بن عاص کو کہ آپ سارے یہ تحفے واپس لے جاؤ، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرے مہمان ہیں، جب تک یہ چاہیں گے یہاں پہ رہیں گے، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ آرام سے رہیں گے۔ تو پھر ایسے ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو سمپل بولی اسٹوری، یہ بہت لمبی کہانی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا۔ تو یہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ۔ سورہ مریم میں پہلے اللہ رب العالمین کرتے ہیں، مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، زکریا علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر مثال دی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کیسے انہوں نے بھی مائیگریشن کی، کیسے وہ نکلے اپنے گھر سے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، نہیں ٹھہرایا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی بیٹا نہیں جنا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی ماں کوئی نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی الوہیت میں، اللہ اپنی ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ اسماء و صفات میں ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے سورہ مریم کا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوگی مریم علیہ السلام کا شمار ان عظیم عورتوں میں سے ہوتا ہے جن کو ہمارے لیے چوز کیا گیا بیسٹی ایک رول ماڈل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کی عورتوں کے لیے یہ 4 عورتیں کافی ہے کہ یہ ان کے لیے رول ماڈل ہے، ان کو دیکھ کر ہمیں اپنی لائف کو گزارنا ہے۔
ان کو دیکھ کر ہم نے سب کچھ کرنا ہے۔ وہ 4 خوش نصیب عورتیں کون ہیں؟ فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد اور آسیہ رضی اللہ عنہن۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے سورہ مریم میں؟ مریم علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے، مریم علیہ السلام کون ہے، ان کا ذکر خوب آیا ہے قرآن میں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان 4 عورتوں کا جو ان کی سیرت طیبہ ہے انشاءاللہ ان پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کیا فرماتے اللہ رب العالمین مریم کے بارے میں اور کیا ہے سورہ مریم میں ذکر، انشاءاللہ اگلی بار امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مجھے، میری بہنوں کو، امت مسلمہ کی عورتوں کو ان عورتوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔